جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نیوکلیئر ڈیل ایران کے ساتھ ہوئی 2015 میں ڈیورنگ دا ڈیز آف پریزیڈنٹ اوباما، لیکن 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں وہ اسے وڈرا کر گئے اور پھر ایران پر سینکشنز امپوز کر دی۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ پھر وہی طرح کی ڈیل جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اور جو شورٹیز ہمیں درکار ہیں ایران پوری کرتا ہے تو پھر وی کین گو ہیڈ۔ جو بائیڈن کی جو پریزنٹ پالیسی ہے وہ بڑی کولیبوریٹو ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا اپنی سپیچز میں کہ ہمارے ٹرانس اٹلانٹک جو ریلیشنز ہیں، جس سے مراد ان کی تھی کہ اپنے ایکس یورپین الائز کے ساتھ جو تعلقات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں خراب ہو گئے تھے اور یہ ڈسٹینس پر چلے گئے تھے، ان کو دوبارہ ہم بحال کریں گے۔ اس میں آل ٹوگیدر کئی ریورسل آف پالیسیز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے، کیونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ ایک کو خوش کریں تو دوسری پارٹی ناراض ہوتی ہے۔ ابھی انہوں نے امیڈیٹلی آفٹر وننگ دا الیکشنز کہا تھا کہ وی ول ریکنسیڈر دا withdrawal from the deal as was done by President Trump, but we will consult our allies in the Middle East. By that he meant Saudi Arabia and Israel particularly, and the GCC countries which are really Iran sensitive, جس میں UAE is more important. اب ایک کوشچن ہوتا ہے جو انالائز جہاں کرنا ہوتا ہے اس بات کو کہ what made President Trump to come out of the deal and what is forcing and compelling Joe Biden to go into the same deal. یہ لیڈر جو ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی سوچوں کو کون گورن کرتا ہے؟ کیا یہ صرف انفرادی طور پر اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں، یا کوئی کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں جو ان کو کسی خاص فیصلے تک پہنچنے کے لیے مجبور کرتی ہیں؟ یقیناً فورسز ہوتی ہیں۔ انفرادی حیثیت سے لیڈر پولیٹیکل لیڈر نہیں بنتے۔ موجودہ کنٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو قومیں لیڈر بناتی ہیں اور قومیں لیڈروں کو ڈائریکٹ کرتی ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کس چیز نے مجبور کیا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر حاوی ہو گیا وہ طبقہ امریکہ کا جو اینٹی ایران تھا، پرو اسرائیل تھا، اور جو وائٹ سپریمیسی کانسیپٹ ہے، جو وائٹ ووٹ بینک ہے امریکہ کا، یہ اینٹی ایران اینڈ پرو اسرائیل۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت آئے امریکہ کی، ساری حکومتیں پرو اسرائیل رہیں۔ اٹ مینز اسرائیل کا امریکہ میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ووٹ بینک تو اس کا برائے نام ہے، لیکن اس کے جو انفلوئنسز ہیں، اس کی جو انفلوئنس کریٹنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ الیکٹرانک میڈیا پر قابض ہے، وہ اس کی اکنامک بلڈ اپ میں بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے وہ الیکشن کیمپین میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مجبور کیا، اور دوسرا ان کی جو پرو سعودی عربیہ پالیسی تھی اس نے بھی ان کو فائدہ دیا، اس لیے کہ سعودی عربیہ واز ناٹ دیٹ مچ ہارش اگینسٹ اسرائیل، وہ زیادہ ہارش ہو گیا ایران اور سیریا کے خلاف۔ اب ایران اور سیریا کے خلاف اسرائیل بھی تھا، لہذا یہ قدرے مشترک ہو گئی اسرائیل اور سعودی عربیہ میں، ان کا اینیمی ایک ہو گیا، دیٹ از ایران اینڈ سیریا، جس سے کیا ہوا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو موقع ملا کہ سعودی عربیہ کو ساتھ ملایا، اس کو ویپنز دیے، اور ایرانین انٹرسٹ جو سیریا میں تھی اس کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کروا دیا۔ ان حالات میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کامیاب کیسے ہو گیا؟ جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چند ایک جو پالیسیز تھیں، جیسے دنیا سے آئسولیشن میں جانا اور مختلف الائنسز سے خود کو الگ کرنا، جیسے وہ وڈرا ایک جگہ سے نہیں کیا، انہوں نے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ میں وہاں سے وڈرا کیا، ایرانین ڈیل سے وڈرا کیا، پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے وڈرا کیا، اسی طریقے سے جو یورپین یونین کے بے شمار جو ممبرز تھے ان کے ساتھ جو معاملات چلتے رہے ان ایسوسیشن ود دیم،
نیٹو کے معاملات تھے خاص طور پر، اس سے کچھ دامن چھڑانے کی بات کی، یہاں تک کہ WHO اس سے الگ ہونے کی کوشش کی۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی، ایک بات۔ لیکن سب سے بڑا اس کو فیل کرنے میں جو چیز معاون ثابت ہوئی وہ تھی اس کی ریسسٹ پالیسی، کہ آپ ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ بنا لیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو لیٹینوز تھے ان کے خلاف زبردست قسم کے الفاظ کہے، مسلمز کے خلاف کہے۔ تیسری چیز جو ریسزم تھا اگین دا بلیک، یہ جب آپ ایک محاذ بنا لیں ان کے خلاف، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری کمیونٹیز اکٹھی ہو جاتی۔ پہلے الیکشن میں تمام ان کمیونٹی جو میں گنی ہیں، لیٹینوز ہیں، مسلمز ہیں، بلیک کمیونٹی ہے، جو ان میں کچھ ووٹ بینک اس کو ملا۔ لیکن جب جارج فلائیڈ کا کیس ہوا، اس کی ڈیتھ کے بعد ملک میں پروٹیسٹ ہوئے، جس سے امریکہ کی اکانومی کو نقصان ہوا۔ اور جب امریکہ کا نقصان ہونا شروع ہو گیا تو کئی وائٹ کے ذہن میں بھی آیا کہ اس طرح کی جو پالیسی ہے یہ امریکہ کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے، لہذا ان کو یہ بندہ ایکسٹریمسٹ محسوس ہوا، اور انہوں نے کہا کمپیریٹیولی ماڈریٹ نظریات کا جو مالک شخص ہے وہ بیٹر ہوگا فار امریکن انٹرسٹ۔ لہذا وائٹ کا بھی کچھ ووٹ ٹرمپ سے ٹوٹ کر جو بائیڈن کی طرف گیا۔ بلیک اور لیٹینوز کا اور مسلمز کا تو یکسر 100% ہو گیا۔ اگر پہلے 90% پڑا تھا تو اب 100% جو بائیڈن کو پڑ گیا۔ بات کرنے کا مطلب یہ کہ لیڈر جو ہے یہ ریفلیکشن ہوتا ہے اس ملک کے عوام کے جذبات کی، لہذا اس کی جو دنیا سے ڈسوسیشن اور آئسولیشن میں جانے کی پالیسیز تھی وہ پھر ریورس ہوئی، چونکہ جو بائیڈن کو محسوس ہو گیا کہ یہ جو امریکہ ہے یا یہ جو امریکنز ہیں یہ ٹرمپ کا امریکہ نہیں چاہتے، یہ جو نیا امریکہ چاہتے ہیں میں ویسا بن کے دکھاؤں گا، اس لیے وہ اب کولیبوریٹو ایسوسیٹنگ انداز میں جانا شروع ہو گیا۔ اور اس نے دیکھیں پہلا کام کیا کہ وہ مسلمان کنٹریز جن کا داخلہ بند کر دیا تھا امریکہ میں، ان کا داخلے کا آغاز کیا۔ دوسرا بڑا فیصلہ کہ جو دیوار بنائی جا رہی تھی میکسیکو اور امریکہ کے درمیان، اس دیوار کو روکا گیا بننے سے۔ تیسرا بڑا فیصلہ اب دیکھیں کہ ریوائیو کیا جا رہا ہے پروگرام ایران کے ساتھ کولیبوریٹو۔ ایز این انالسٹ ہم اگر بات کریں گے گلوبل انٹرسٹ میں کہ کس طرح کی پالیسی دنیا کے لیڈرز کے لیے یا عوام الناس جو کہ اپنے اپنے لیڈرز کو پریشرائز کریں، بیسٹ پالیسی ہوتی ہے دنیا میں ایسوسیٹنگ، کولیبوریٹنگ اور الائنس کی پالیسی۔ یہ الائنسز میں جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب اگر ایران کے ساتھ تعلقات بحال ہوتے ہیں، اس کا امریکہ کی اور گلوبل اکانومی پر کیا اثر پڑے گا؟ بہترین اثر پڑے گا۔ جب پابندیاں لگتی ہیں تو سینکشنز لگتی ہیں تو اس وقت تجارتیں بند ہوتی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی پر کراس لگانے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ سینکشنز لفٹ کرتے ہیں تو گویا کہ یو آر گیونگ امپیٹس اور یو آر ٹریگرنگ دا اکنامک ایکٹیویٹی ان دا ورلڈ۔ وٹ مین بائی اکنامک ایکٹیویٹی؟ اس کا مطلب آپ جاب جنریٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی مینوفیکچرنگ آف گڈ سے لے کر ٹرانسپورٹنگ آف دا ڈفرینٹ کموڈیٹیز اینڈ گڈس آل اوور دا ورلڈ، یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی جنریشن کی بات ہوتی ہے۔ تو ایز این امپارشل پولیٹیکل انالسٹ اینڈ اکنامک انالسٹ آپ کی طرف سے سجیشن ہوتا ہے کہ جو ڈسوسیشن اور withdrawing اور گوئنگ اوے فرام دا ڈیلز جو پالیسی ہے، دیٹ از ناٹ گڈ پالیسی فار دا نیشنز اینڈ فار دا گلوب ایز ویل۔ اب اگر امریکہ اس پالیسی پر چلتا ہے کہ افغانستان سے جنگ ختم کرتا ہے، ایک پولیٹیکل ٹرو ریپرزینٹیو گورنمنٹ اس وہاں کے لوگوں کی اس کے قیام کے لیے رستے ہموار کرتا ہے، ایران کے ساتھ نارملائز کرتا ہے ریلیشنز کو، اسی طرح
یورپ کے الائز کے ساتھ ریلیشنز اپنے نارملائز کرتا ہے، اور جو مڈل ایسٹ ہے وہاں جو جنگ کی کیفیتیں ہیں اس وقت، ان کو اگر ہم ختم کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اوور آل ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گی، یعنی ایک ہیلدی اور پازیٹیو اکنامک ایکٹیویٹی۔ اکنامک ایکٹیویٹی تو جنگ میں بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اسلحہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اسلحہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نقصان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ گراؤنڈ پر تمام فزیکل انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں، تمام ادر اکنامک ایکٹیویٹیز کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان جس کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے تمام ادارے تشکیل دیے گئے، جن کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے حکومتیں تشکیل دی جاتی ہیں، جن کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے یو این او وجود میں آئی، جن کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے یو این او کی بے شمار ایجنسیز کو وجود میں لایا گیا، جس میں یونیسکو ہے، ڈبلیو ایچ او ہے، ایف اے او ہے، یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفوجیز ہے، یونیسیف ہے، جی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، آئی سی جے ہے۔ یہ ساری اس کی جو ایجنسیز ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ کہ جو انسان دنیا میں بستا ہے یہ پرامن طریقے سے اور ایک ہیلدی انداز میں ایک ایگالیٹیرین سیٹ اپ میں پراسپر کرے اور ترقی کرے، اور یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں جب ہیلدی اکنامک انوائرمنٹ آپ کریٹ کرنے کا سبب بن رہے ہوں، نہ کہ آپ ڈسٹرکٹیو انوائرمنٹ میں یو آر پشنگ دا پیپل ٹو دا کنٹریز اینڈ دا نیشنز، جیسے کہ مڈل ایسٹ میں ہوا، جیسا لیبیا، سیریا، یمن، اس میں ہو رہا ہے۔ وی آر گیٹنگ نتھنگ آؤٹ آف دیٹ۔ یعنی آپ دیکھیں جب سے یہ جنگ جاری ہے مڈل ایسٹ میں، اکنامک گروتھ جو جی ڈی پی ہے سب کا نیچے آ چکا ہے، جو ان کے ریزرو تھے سارے بارود کی شکل میں اڑ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لاکھوں انسان مر گیا اور لاکھوں انسان اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ واز اٹ دا آبجیکٹو، واز اٹ دا مشن آف دا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اور از اٹ دا مشن آف دا انٹلیکچوئلز؟ سوکریٹیز، پلیٹو، ارسطوٹل سے لے کر اب تک کے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں، الٹیمیٹلی سب کا آبجیکٹو تھا ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جہاں انسان سکھ کا سانس لے اور سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور اپنی قابلیت اور دوسروں کے لیے جو بینیفٹ والی صلاحیتیں بیدار کر کے آگے جانے کے امکانات پیدا کرو، معاشرے میں ان لوگوں کی عزت و رسپیکٹ ہو who are more beneficial for the others۔ یہ سارا کا جو جنگ کا انداز ہے right now which is going in the Middle East، this is not going on for any good for the humanity۔ This is destined and this is there just to crush, just to destroy the humanity, nothing else, and please certain few people، those people who want to rule۔ اور انسان اتنا ابھی تک میں سمجھتا ہوں بیوقوف ہے، یہ بڑی جلدی سیڈیوس ہوتا ہے، یہ ورگلایا جاتا ہے، ایسی ایسی کمپینز ہوتی ہیں طریقے سے ان کی برین واشنگ کر کے ان کو جنگوں پر ابھار دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک دوسرے کا خون کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انٹلیکچوئل تو کہتا ہے کہ جب آپ جسٹس کی بنیاد رکھ دیں تو جنگ کا خاتمے کا اعلان صرف جسٹس کرتا ہے۔ جسٹس among various communities of the world، among various sects and religions of the world، صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر انصاف قائم کرنے کا نام ہے ریاست کا وجود اور ریاست کے جو ریئل آبجیکٹیوز ہیں۔